معاویہ اس امت کا فرعون ہے کہ معاویہ کے یہاں شراب کی خرید فروخت ہوتی، معاویہ کے سود جائز تھا، معاویہ کے یہاں ریشم کے کپڑے پہنے جاتے تھے، معاویہ کے یہاں صحابہ کی گردنیں کاٹی جاتی تھی۔ ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آل بیت رسول کے محبت کے تو دعوے دار ہیں کہ ہم آل بیت رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کی آڑ میں انہوں نے دوسرے صحابہ کی شان میں بڑی بڑی توہینیں کی اور بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں۔ خصوصاً بنو امیہ کے سے تعلق رکھنے والے صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ ایسے صحابہ ہیں جن پر انہوں نے دل کھول کر گالیاں دی ہیں، جن کو دل کھول کر انہوں نے دشنام ترازی کا شکار بنایا ہے اور مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے، ہمارے اسلاف کا جو عقیدہ تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا معاویۃ عندنا محنہ، معاویۃ عندنا محنہ، کہ لوگوں یاد رکھو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نزدیک محبت صحابہ کا معیار ہے۔ کیا مطلب یہ ہے جو امیر معاویہ سے محبت کرے گا وہ سارے صحابہ سے محبت کرے گا، اور جو امیر معاویہ سے نفرت کرے گا یاد رکھو وہ سارے صحابہ سے نفرت کرے گا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عداوت یہ کسوٹی ہے، یہ معیار ہے اور یہ پیمانہ ہے، یہ طے کرتی ہے آپ صحابہ کے کتنے چاہنے والے ہیں اور صحابہ کے کتنی توہین کرنے والے ہیں۔ اور یہ توہین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بس ایک دروازہ ہے، جب یہ دروازہ کھلتا ہے یہ دروازہ کہاں تک جا کر آپ کو پہنچاتا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنا، ان کی توہین کرنا، یہ ایک ایسا دروازہ ہے جب یہ کھل جاتا ہے تو پھر ان کے والد ابو سفیان بھی، ان کی شان میں بھی گستاخیاں ہوتی ہیں، پھر اس کے اوپر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شان میں بھی گستاخیاں ہوتی ہے، پھر ان سے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شان میں بھی گستاخیاں ہوتی ہے، ان سب سے آگے بڑھ کر اللہ اس کے رسول کے شان میں بھی گستاخیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے اسلاف جو تھے وہ بہت مبصر تھے، بہت دور اندیش تھے اور بہت دوربین تھے، اس لیے انہوں نے یہ اصول مقرر کیا معاویۃ عندنا محنہ، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نزدیک یہ معیار ہے محبت صحابہ کا۔ اگر آپ صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو لازماً آپ امیر معاویہ سے محبت کریں گے، اگر ان سے محبت نہیں کرتے ہیں تو یقیناً آپ کسی صحابی سے محبت نہیں کرتے۔ لہذا حضرات یہاں ہم سب کو ایک پیغام یاد رکھنی چاہیے، ہر صحابی سے، چاہے وہ آل بیت رسول سے تعلق رکھنے والا ہو یا غیر آل بیت رسول ہے، ہر صحابی سے صحابی ہونے کی حیثیت سے محبت کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کا اکرام بجا لائیں گے، تاریخ کے مطالعے کے نام پر، تحقیق کے نام پر، خلافت و ملوکیت کا سبق سمجھانے کے نام پر حضرت امیر معاویہ اور ان کے اختلافی مسائل کو امت میں اچھالنا اور لوگوں کو صحابہ کا باغی بنانا، صحابہ کے تعلق سے لوگوں کے دلوں کو متنفر کرنا، یہ کیا اپنے دین و ایمان میں شامل ہے؟ کہ اللہ رب العالمین آپ سے پوچھنے والا ہے کہ تم نے امیر معاویہ کے بارے میں کتنی تحقیق کی، ان کو غلط ٹھہرایا، صحیح ٹھہرایا، حق پر تھے یا باطل پر تھے، یہ آپ سے پوچھے جانے والے۔ اور حد تو یہ ہے بہت سارے ایسے مرزا پرست لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں ہے کہ دین کے ارکان کیا ہے، اسلام کے ارکان نہیں معلوم، ایمان کے ارکان نہیں معلوم، اور وہ نکلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کرنے والے کہ یہ ایسے تھے، ویسے تھے، فلاں تھے، فلاں تھے۔ تمہارا حق کیا بنتا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے قدم کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو تمہاری حیثیت، اور تم نکلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں توہین کرنے۔ وَنُحِبُّ آلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم آل بیت سے یقیناً محبت کرتے ہیں، بلکہ پورے جذبے عقیدت میں ڈوب کر ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ان کے پیار کے آڑ میں دوسرے صحابہ کی شان میں توہین نہیں کرتے، دوسرے صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتے جیسے طبقہ شیعہ کرتا ہے، طبقہ روافظ کرتا ہے۔ ہم کبھی بھی آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایسا گھنونا اور ایسا بدترین کھیل نہیں کھیلتے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام صحابہ سے صحابی ہونے کی حیثیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمانا، ہمارا انجام ابو بکر و عمر و عثمان و غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ فرمانا، ہمیں رفاقت الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں
اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔